اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ ہمارے آج کے درس کا آغاز سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 سے ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا، عنہا، ان آیات سے، لا تفتح، نہیں کھولے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ نہیں داخل ہوں گے جنت کے اندر، حتی یلج الجمل، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ اس سورہ الاعراف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے ایک وعدے کا تذکرہ کیا کہ عالم ارواح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے وعدہ لیا تھا کہ یا بنی آدم، کہ اے آدم کی اولاد، جب تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے اور تمہیں میرا پیغام دیں گے تو ان رسولوں پر ایمان لانا اور ان رسولوں کی اطاعت کرنا یہ تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے اس گروہ کا تذکرہ کیا جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی۔ یہ آیت شروع ہوتی ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کہ ہمارے رسول ان کے پاس ہماری آیات لے کر آئے اور انہوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی، ان رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ اور ایسا کیوں کیا؟ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے یا اپنی قوت اور طاقت کی وجہ سے انہوں نے خود کو بڑا سمجھا اور انہوں نے اللہ کے رسول اور اللہ کے انبیاء علیہم السلام کی پیروی نہیں کی۔ قرآن کریم نے کہا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، کہ تکذیب انہوں نے اس لیے کی تھی کہ ان کے اندر تکبر تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرتے اور ہمارے پیغام کو مان لیتے، ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی کیونکہ ان کے اندر تکبر موجود تھا۔ وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے، خود کو قوت والا سمجھتے تھے، انہوں نے تکذیب کی۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو انسان ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوگا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ آسمان کے دروازے نہ کھلنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اور سورہ المطففین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو قسم کی جگہ ہیں، ایک کا نام ہے علیین اور ایک کا نام ہے سجین۔ علیین وہ جگہ ہے جہاں پر مومنین کی ارواح کو رکھا جاتا ہے، اور سجین وہ جگہ ہے جہاں پر جو کافر ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، ان کی روحوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے کہا کہ لہم لا تفتح لہم ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں اور یہاں پر وہ اعمال کرتے ہیں، ان کے اعمال برے اعمال ہوتے ہیں،
وہ اعمال آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن ان اعمال کو قبولیت نہیں ملتی، ان اعمال کو واپس پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ان کی روح نکلے گی، ان کی روح کو فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف جائیں گے، تو وہاں پر ان روحوں کے لیے آسمانوں کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا اور ان روحوں کو واپس سجین کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، اگلی بات یہ ہے کہ کبھی ان کو فلاح نصیب نہیں ہوگی، یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، آگے عربی محاورے کے مطابق ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے کسی اونٹ کا سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہو جانا یہ ناممکن ہے، اسی طرح ان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا یہ بھی ناممکن ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ولا يدخلون الجنہ، کہ یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں، یعنی یہ ناممکن ہے۔ جیسے سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح ان لوگوں کا جنت کے اندر داخل ہونا یہ ممکن نہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، جو جرم کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کہ ان کے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں، ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ نہیں ملتی، بلکہ سجین کے اندر ان کی روحوں کو پھینک دیا جاتا ہے، اور جنت کے اندر ان کا داخلہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسا کسی اونٹ کا سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہونا یہ ناممکن ہے۔ تو یہ انجام ہے مجرموں کا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آخرت کے اندر ان کا حال کیا ہوگا۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ، ان کے لیے جہنم کا مہادن، بچھونا ہوگا۔ مہاد کہتے ہیں فرش کو، بچھونے کو، جس چیز کو انسان نیچے بچھا کر جس کے اوپر سوتا ہے اسے مہاد کہتے ہیں۔ تو لہم من جہنم مہاد، ان کا جو بچھونا ہوگا وہ جہنم کی آگ کا ہوگا۔ ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر جو اوڑھنا ہوگا وہ بھی جہنم کی آگ کا ہوگا، یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا وہ جہنم کی آگ کا ہوگا۔ وکذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ یہ ظالم تھے، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا کہ انہوں نے اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا، ان کے اندر تکبر تھا۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا وہ جہنم کی آگ کا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، جو ایسا ظلم کرے گا اس کو اس ظلم کا بدلہ اسی طرح ملتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے بالمقابل انسانوں کی ایک دوسری جماعت ہے جو اہل ایمان ہے، جنہوں نے رسولوں کی تعلیمات کو تسلیم کیا، جو رسولوں پر ایمان لائے، جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیات کے اوپر ایمان لائے۔ وہ لوگ، ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم کسی انسان کو، کسی شخص کو ہم مکلف نہیں بناتے، پابند نہیں بناتے، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق۔ یہ درمیان میں ایک بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو شرعی احکامات انسان کو ملتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انسان سے مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ کام اس نے کرنے ہیں اور ان کاموں سے اس نے بچنا ہے۔ ان احکامات میں سے کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہوتا جو انسان کے لیے بہت زیادہ بھاری اور بہت زیادہ دشوار ہو۔ کوئی بھی چیز انسان کی وسعت سے زیادہ کسی انسان کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا، لہٰذا انسانوں کو ایمان کا حکم دیا گیا، انسانوں کو عمل صالح کا حکم دیا گیا، جتنی بھی چیزوں کا حکم دیا گیا وہ ساری چیزیں انسانوں کے بس کے اندر ہیں، انسانوں کی استطاعت کے اندر ہیں۔ تو یہ درمیان میں ارشاد فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہماری یہ سنت ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم کسی انسان کے اوپر اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔
اولئک اصحاب الجنہ، یہ جو ایمان والے ہیں، جو عمل صالح والے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ ان کا انجام ہوگا۔ جو منکر ہیں، جو تکذیب کرنے والے ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، ان کا اوڑھنا بچھونا وہ جہنم کی آگ کا ہوگا۔ اور یہ جو ایمان والے ہیں، جو عمل صالح والے ہیں، ان کا انجام یہ ہوگا کہ اولئک اصحاب الجنہ، کہ یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ وَنَزَعْنَا، کہ ہم نکال دیں گے، مَا فِي صُدُورِهِم، جو ان کے سینوں میں ہوگا، مِّن غِلٍّ، کوئی رنجش، کوئی کینہ ان کے دلوں کے اندر ہوگا، کوئی حسد، کوئی بغض، بشری تقاضوں کے مطابق ان کے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہوگی تو اس کو ہم نکال دیں گے اور بالکل پاک صاف کر کے ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اہل جنت پل صراط پر سے گزر جائیں گے اور جہنم سے وہ محفوظ ہو جائیں گے، آگے ان کو ایک پل کے پاس روک دیا جائے گا اور وہاں پر پانی کا ایک چشمہ ہوگا، اس چشمے میں سے یہ پانی پئیں گے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں سے دنیا کے اندر جو دلوں میں کوئی حسد، کینہ، بغض، کسی قسم کا کوئی میل کچیل دلوں کے اندر موجود تھا، وہ سارا میل کچیل باہر نکل جائے گا اور یہ بالکل پاک صاف ہو کر جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو اس کا تذکرہ کیا قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کہ وَنَزَعْنَا، کہ ہم نکال دیں گے، مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو ان کے دلوں کے اندر کوئی رنجش ہوگی، کوئی کینہ ہوگا ایک دوسرے کے لیے، اس کو نکال دیا جائے گا، دل بالکل پاک صاف ہو جائیں گے اور جنت کے اندر کسی کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی رنجش نہیں ہوگی، کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا، سب آپس میں انتہائی احترام سے اور انتہائی پیار و محبت سے رہیں گے۔ قرآن کریم نے بار بار اس بات کا تذکرہ کیا کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ جنت کے اندر کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا، کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، بلکہ سب آپس میں انتہائی پیار و محبت سے رہیں گے، سلامتی کی باتیں کریں گے۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے کہا کہ دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے دلوں کے اندر کسی سے نفرت ہو، انسانوں کے دلوں کے اندر کسی کے بارے میں کوئی کینہ ہو، دلوں کے اندر کوئی میل ہو، یہ ان سب چیزوں کو نکال دیا جائے گا، دلوں کو بالکل پاک صاف کر کے ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ پھر ایک منظر بتایا کہ تجری من تحتہم الانہار، کہ ان کے نیچے جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جہاں ان کے محلات ہوں گے، جہاں ان کی رہائش ہوگی، وہاں پر ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور جب یہ ان نعمتوں کو دیکھیں گے اور جنت کی رہائش کو دیکھیں گے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ان کو دستیاب ہوں گی، ان نعمتوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ وقالوا، اور یہ کہیں گے، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی ہدانا، جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، ہدانا لہذا، جس نے ہمیں ہدایت دی اس منزل کی، یعنی جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا۔ اپنے عمل کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی تعریف کریں گے کہ یہ اللہ کی مہربانی تھی، اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور آج ہم اس شاندار منزل تک پہنچ سکے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، آگے کہیں گے وما كنا، کہ نہیں تھے ہم، لنهتدي، کہ پہنچتے اس منزل تک، لولا ان ہدانا اللہ، اگر نہ پہنچاتا اللہ تعالی ہمیں اس منزل تک، کہ اللہ نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، اگر اللہ ہمیں اس منزل تک نہ پہنچاتا تو ہم اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت کے اندر داخل ہونا یہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا
کہ ہر ایک انسان اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا. کوئی بندہ محض اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا بلکہ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے داخل ہوں گے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت کے اندر داخل ہوں گا. تو یہاں پر یہ اہل جنت اس بات کا اعتراف کریں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں آج اس منزل تک پہنچایا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اگر اللہ ہمیں اس منزل تک نہ پہنچاتا تو ہم اس منزل تک پہنچنے کے قابل نہیں تھے، ہمارے عمل اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں یہ اتنی ساری سہولیات دی جاتی، اتنی ساری خوشیاں ہمیں دی جاتی، اتنے بڑے پیمانے پر ہمارا اعزاز و اکرام ہوتا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے اعمال کو قبول کیا، ہمارے ایمان کو قبول کیا اور ہمیں اس منزل تک پہنچایا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اور یہ وہاں پر بھی اس کا اعتراف کریں گے کہ لقد جاءت رسل ربنا، کہ البتہ تحقیق آ چکے تھے ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس بالحق، حق لے کر، کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے. ہم ان رسولوں پر ایمان لائے، ہم نے ان رسولوں کا کہا مانا، ہم نے ان رسولوں کی اطاعت کی. جو کلام ان کے پاس اللہ کی طرف سے آیا تھا، جو وحی ان کے پاس آئی تھی، ہم نے اس وحی کو تسلیم کیا. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم اس منزل تک آج پہنچ سکے. اور جیسا کہ شروع میں پہلی آیت کے اندر بتایا گیا تھا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، کہ جن لوگوں کے پاس ہمارے رسول ہماری آیتیں لے کر آئے تھے انہوں نے ان آیات کا انکار کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جنت سے محروم ہو گئے، وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو گئے اور وہ جہنم کے مستحق بن گئے. تو یہ لوگ ان کے بالمقابل یہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے، یہ جنت کے مستحق ہوں گے اور وہاں پر یہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ البتہ تحقیق آ چکے تھے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول بالحق، حق کو لے کر، اور اس حق کو ہم نے مانا، ہم نے تسلیم کیا، ہم ایمان لائے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس منزل تک پہنچ گئے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَنُودُوا، اور ان کو پکار کر کہا جائے گا، ان کو پکار کر کہا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی ان کا اعزاز کرنے کے لیے، ان کا اکرام کرنے کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے اور ان کو مزید خوش کرنے کے لیے کہ ان تلکم الجنہ، کہ یہ جنت ہے، اورثتموہا، تمہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے کہ جو تھے تم عمل کرتے. یہ لفظی ترجمہ ہے کہ جو تم نے عمل کیے، تمہارے اعمال کی وجہ سے اور تمہارے اعمال کے سبب تمہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. پھر ایک اور منظر بتایا گیا کہ اہل جنت اہل جہنم سے بات کریں گے. جیسے دنیا کے اندر سارے انسان ایک ساتھ رہتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں، منکر ہیں، کافر ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں. وہاں پر جو جنت میں لوگ چلے جائیں گے، اہل جنت، وہ اہل جہنم کے ساتھ بات کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اہل جنت کی اہل جہنم کے ساتھ بات ہوگی. یہاں پر بھی اس بات کی یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، کہ جنت والے پکاریں گے اصحاب النار، آگ والوں کو، جہنم والوں کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اور کیا بات کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے ان قد وجدنا، کہ تحقیق پا لیا ہم نے، ما وعدنا، جس کا وعدہ کیا تھا، ربنا، ہمارے رب نے ہم سے، حقا، ہم نے تو اس کو سچ پا لیا. جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ تم ایمان لاؤ گے، تم عمل صالح کرو گے تو تمہیں یہ نعمتیں حاصل ہوں گی، ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا، رب کا وعدہ بالکل سچا تھا. فہل وجدتم، کیا پایا تم نے، ما وعد ربکم، جو وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے، حقا، سچ،
کہ تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم انکار کرو گے، تمہارے عمل برے ہوں گے، تم مجرم بنو گے، تم تکبر کرو گے، تو اس کا انجام جہنم ہوگا۔ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا، کیا وہ وعدہ سچا تھا یا نہیں؟ وہ وعدہ سچ نکلا یا وہ وعدہ سچ نہیں نکلا؟ قالوا نعم، وہاں پر تو چونکہ انکار نہیں ہو سکے گا، کوئی بندہ جھوٹ نہیں بول سکے گا، تو جہنم والے کہیں گے، قالوا، وہ کہیں گے نعم، کہ ہاں بالکل، کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ بھی بالکل سچ نکلا۔ فأذن مؤذن بینہم، فأذن، پس پکارے گا، مؤذن، ایک پکارنے والا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں کے اوپر، جن لوگوں نے ظلم کیا، اپنے ساتھ بھی ظلم کیا، دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کیا، ان ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، یہ کون لوگ ہیں ظالم؟ الذین، وہ لوگ، یصدون، جو روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور وہ تلاش کرتے تھے اس راستے کے اندر، عوجن، کوئی کجی، جو اس کے متلاشی ہوتے تھے کہ وہ ہدایت کی بات کے اندر کوئی کجی تلاش کر لیں، وہاں پر اس بات کو کمزور کرنے کے لیے وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کے اندر لگے رہتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ رسولوں کی پیروی کرتے، اللہ کی آیات پر ایمان لاتے، وہ اللہ کی آیات کے اندر کجی تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کی آیات کے اوپر اعتراض کرتے تھے، اللہ کی آیات کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے دوسروں کو وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ تو قرآن کریم نے کہا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ کی آیات کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرے، اللہ کی آیات کے اندر کجی تلاش کرنے کی کوشش کرے، ایسا بندہ قرآن کی نظر میں ظالم ہے۔ اور قرآن کریم نے کہا الذین، کہ ظالم وہ لوگ ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور وہ تلاش کرتے تھے اس میں، عوجن، کجی، وہم بالآخرۃ کافرون، اور دوسری ان کی خصلت یہ تھی کہ یہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، کہ یہ حق قرآن کی آیات کے اندر، وحی کی آیات کے اندر یہ کجی کیوں تلاش کرتے تھے؟ مقصد کیا تھا؟ کہ یہ آخرت کے منکر تھے، آخرت کا انکار کرنا چاہتے تھے، اس لیے طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ بات عقل کے خلاف ہے، یہ بات کیسے یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو یہ کجی تلاش کرتے تھے، شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ خود بھی آخرت کے منکر تھے، دوسروں کو یہ راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے، اس کا انجام یہ نکلا کہ یہ لوگ ظالم کہلائے، اور آج یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور یہ بتایا گیا وَبَيْنَهُمَا، کہ ان دونوں کے درمیان حجاب، ایک پردہ ہوگا، کہ ایک طرف اہل جنت ہیں جو جنت کے اندر موجود ہیں، ایک طرف اہل جہنم ہیں جو جہنم کے اندر موجود ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں طبقوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک دیوار ہوگی، ایک پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور یہ بتایا کہ وہ جو پردہ ہے اس کا نام ہے آراف، ایک منزل جنت ہے، ایک منزل جہنم ہے، اور ایک منزل ان دونوں کے درمیان ہوگی جس کا نام آراف ہے، جو اصل میں ایک دیوار ہے، ایک پردہ ہے، جو نہ جنت کے اندر شامل ہے اور نہ جہنم کے اندر شامل ہے، جس کو آراف کہتے ہیں۔ اور اسی آراف کے لفظ کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورہ الاعراف ہے۔ اور قرآن کریم نے کہا کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، کہ اس آراف کے اوپر، یعنی اس درمیانی دیوار کے اوپر، رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلًا بسیماہم، یعرفون، وہ پہچانتے ہوں گے، کلًا، سب کے سب کو، بسیماہم، ان کے چہروں کی علامات کی وجہ سے، وہ بالکل واضح طور پر پہچانتے ہوں گے کہ جنت والے لوگ کون ہیں اور جہنم والے لوگ کون ہیں، ناز و نعمتوں کے اندر کون لوگ ہیں اور مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر کون لوگ ہیں، تو وہ سب کو ان کے چہروں کی علامات کی وجہ سے، چہروں کی نشانیوں کی وجہ سے وہ پہچانتے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ جو آراف کے اوپر لوگ ہوں گے جو نہ جنت کے اندر داخل ہوئے ہوں گے اور نہ جہنم کے مستحق ہوں گے، آراف کے اوپر ہوں گے، تو یہ اہل جنت کو پکاریں گے،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ الاعراف کے اوپر جو لوگ ہوں گے یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہوں گی۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، جن لوگوں کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی تو وہ لوگ جنت کے مستحق ہوں گے، اور جن کی برائیاں بھاری ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، تو یہ لوگ اعراف کے اوپر رہیں گے۔ یہاں پر قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ وَعَلَى رجال، کہ اعراف کے اوپر بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو نہ جنت کے اندر داخل ہوئے ہوں گے ابھی تک، اور نہ یہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ جو اعراف والے ہوں گے یہ بھی جنت والوں سے بھی بات کریں گے، جہنم والوں سے بھی بات کریں گے۔ یہاں پر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ یہ پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، پہلے ان کو سلام کریں گے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور اس کے بعد لم يدخلوها، قرآن کریم نے کہا کہ یہ جنت میں نہیں داخل ہوئے ابھی تک، وہم یطمعون، لیکن یہ جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہیں، یہ طمع رکھتے ہیں، یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائیں گے اور ان کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ ابھی تک یہ اعراف کے اوپر ہیں، یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، لیکن یہ اہل جنت سے بات کریں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کیا کہیں گے پکار کر کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، لم يدخلوها، یہ ابھی تک جنت کے اندر داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون، لیکن یہ جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جنت والوں سے بات چیت کے اندر مشغول ہوں گے، جب اچانک ان کی نظر اہل جہنم کے اوپر پڑے گی، وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب پھیر دی جائے گی، أَبْصَارُهُمْ، ان کی نگاہیں، تلقاء اصحاب النار، جہنم والوں کی طرف، قالو، تو یہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، تو نہ بنا ہمیں، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ، جو ظالم لوگ ہیں، جو ظالم قوم ہے، ہمیں اس قوم کے اندر شامل نہ فرما۔ یہ ان کی جب حالت دیکھیں گے، ان کی پریشانیوں کو دیکھیں گے، ان کی مصیبتوں کو دیکھیں گے، اور ان کے اوپر جو عذاب مسلط ہوگا اس عذاب کو دیکھیں گے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے، یہ پناہ مانگیں گے کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ تو نہ شامل فرما ہمیں مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔